Why Allah delays our dua. The hidden mercy behind not yet. Sometimes we make dua again and again and constantly making dua, but nothing is happening. Sometimes the purpose of the dua is not to get what you want, it's to build a connection with the one who can give you everything. Problems comes into your life to make you strong, to make your vision clear. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to another new beautiful and deep topic. I'm really very sorry I was not able to make videos and deliver lectures to all of you because I am quite busy with my another channel and another Instagram channel. So it's like a psychology topic. But right now, today I'm here back to deliver an amazing and deep topic, and that's called connected to Allah subhanahu wa ta'ala. Today's topic is really very much connected to all of us. Why Allah delays our dua. The hidden mercy behind not yet. Sometimes we make dua again and again and constantly making dua, but nothing is happening. میں اللہ سے اتنی دعائیں مانگتا ہوں، کیا میرے ساتھ کوئی پریشانی ہے؟ میں دعا کرتا ہوں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائی آپ بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ مجھے آپ بتاؤ، میں انشاءاللہ مسئلے کا سولوشن نکالوں گا۔ یوں آپ اداس نہ بیٹھیں، کیا وجہ ہے عمر بھائی؟ کیا میں اللہ سے دعا مانگتے وقت کوئی غلطی کر رہا ہوں؟ میرے بھائی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا مسئلے کا حل ضرور مل جائے گا۔ 3 باتیں ہوتی ہیں میرے پیارے بھائی۔ پہلی بات، جب بھی آپ اللہ سے دعا مانگتے ہو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی اور ضرور اللہ تک پہنچتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ دوسری بات، اگر آپ کی مانگی ہوئی دعا آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے تو وہ ضرور مل جاتی ہے۔ تیسری بات، اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آخرت میں بہت سی انعامات عطا کرتے ہیں۔ چلو میرے بھائی، اب میں چلتا ہوں۔ بہت شکریہ عمر بھائی۔ ہم بہت دل برداشتہ ہو جاتے ہیں and literally happens with all of us. جب ہم کسی چیز کو پانے کی شدت سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہ ملے تو جو تکلیف ہم فیل کرتے ہیں اس کا ہم سب کو اندازہ ہے۔ But let me tell you one thing, Allah always listens. بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ خاموشی میں بھی جواب دے رہا ہوتا ہے۔ Sometimes his silence is the answer because he knows what we can't see. He knows the time, the situation, and the exact version of us who will be ready for that blessing. اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ پہ کامل یقین کرنا ہوگا۔ زندگی میں بڑے سے بڑے مسائل اور پریشانیاں آتی ہیں، بٹ the thing is ہم ان پریشانیوں اور مسائل کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ میرے بھائی عمر، ذرا دیکھو کتنی پیاری آیت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے۔ The one who created us knows better than ourselves. And you know what? Sometimes Allah delays your dua to purify your heart, to make you come closer to Him, to make your sujood longer and your tears more sincere. Because sometimes the purpose of the dua is not to get what you want,
It's to build a connection with the one who can give you everything. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں کہ پکارو مجھے، میں تمہاری پکار سنوں گا. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم پہ پریشانیاں یا پرابلمس آتی ہیں تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، بٹ ایسا نہیں ہے. پرابلمس کمز انٹو یور لائف ٹو میک یور اسٹرانگ، ٹو میک یور ویژن کلیئر، اور ہم یہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہی اختیار میں ہے سب کچھ. We have to wait with the patience and believe on Allah. You know the واقعہ of زکریا علیہ السلام، کتنے سالوں تک اللہ کے نبی نے انہوں نے اللہ کے نبی ہیں زکریا علیہ السلام، انہوں نے ویٹ کیا، اللہ سے انہوں نے دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کی، اور کتنا عرصے کے بعد قبول کی. آئے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. بے شک تو دعا کو خوب سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. So consistency plus sabr plus shukr leads to dua fulfillment. So next time, if your dua feels delayed, if you feel your dua feels delayed, don't lose hope. Don't say, why me? Instead say, Ya Allah, I trust you. I trust your timing more than my desires. کیونکہ اللہ کبھی ہمیں خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے. Either he gives you what you ask for or something far better than what you could imagine. So keep making dua. Keep trusting the one who creates you. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو مجھے پکارو. آپ اس کی اگزامپل اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ ایک پیالہ آپ ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں سے مانگ رہے ہیں. kept asking for that and kept asking کہ اگر آپ بیگر کی اگزامپل لیں تو وہ بار بار لوگوں سے مانگتا رہتا ہے. لیکن اگر وہ اس بات پہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ دینے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ڈیلیور کرنے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ اس ہر چیز کے وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تو اس کی وہ ڈیزائرز یا اس کا جو ٹرسٹ بلڈنگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پہ اگر اتنی اسٹرانگ ہوگی تو وہ کبھی بھی لوگوں سے نہیں مانگے گا. So we have to keep trusting Allah and keep believing of Allah in Allah. اور ہمیں اپنا فیتھ اتنا زیادہ اسٹرانگ رکھنا ہے کہ کوئی اور طاقت آ کے ہمیں ہمارے فیتھ کو ہلا نہ سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام تر مشکلات کو آسان کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام پرابلمس کو حل کرے، اللہ تعالیٰ جو بھی سن رہا ہے اس کی تمام پرابلمس کو حل کرے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.